رب نے قرآن کے اندر میرے نبی کے دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد بتایا ہے. میں نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ آج کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کیا تمہیں حضور کے پیدا ہونے پہ خوشی نہیں ہے؟ خدا کی قسم ضرور خوشی ہے، اس لیے کہ اگر میرے نبی دنیا میں نہ آتے تو یہ کائنات کا نظام بھی نہ بنتا. اگر میرے نبی نہ آتے، میرے نبی پیدا نہ ہوتے، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ عرش ہوتا، نہ کرسی ہوتی، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم ہوتی. اگر اللہ میرے پیغمبر کو نہ بھیجتا تو میں اور آپ بھی نہ ہوتے. خدا کی قسم بڑی خوشی ہے حضور دنیا کے اندر آئے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی حضرت عبداللہ کی پشت میں ہے، حضرت آمنہ کے بطن میں بھی نہیں آئے. رب نے میرے نبی کی برکات کو وہاں سے شروع کر دیا. حضور علیہ السلام کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میں اور آپ آج حضور کے دنیا سے جانے کے 1400 سال بیٹھ کر حضور کی تعریفیں کر رہے ہیں، حضور کے تذکرے کر رہے ہیں، حضور کی شان کو بیان کر رہے ہیں. ایک میرے نبی کی شان وہ ہے، ایک میرے نبی کی تعریف وہ ہے جو رب نے زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے کی تھی. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اللہ کا قرآن بھی ہمیشہ سے ہے. یاسین میرے نبی کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام حضور کا صفاتی نام یاسین ہے. اللہ فرما رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم. اللہ میرے نبی سے بات کر رہی ہے یاسین یاسین قرآن کی قسم، قرآن حکیم کی قسم. انک لمن المرسلین، تو میرا پیغمبر ہے، تو میرا رسول ہے. انک لمن المرسلین، تو میرا بھیجا ہوا پیغمبر ہے. علی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پر ہے. یہ میرے نبی کی وہ شان ہے جب آسمان نہیں بنے تھے، جب زمین نہیں بنی تھی، جب کائنات کا نظام نہیں بنا تھا، اللہ میرے نبی کی شان اس وقت بھی بیان کر رہا تھا. اور آج میں اور آپ بیان کرتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو، حضور کی صورت کو بیان کرتے ہیں. تو حضور کے پیدا ہونے پہ خوشیاں ہیں، اس لیے کہ اس آسمان و زمین کے اندر جو برکات اتری تو کس کی وجہ سے اتری؟ میرے پیغمبر کی وجہ سے اتری ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. قرآن پیغام دے رہا ہے. کیا پیغام ہے؟ رب نے نبیوں سے وعدہ لیا. کن سے وعدہ لیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ ایک رسول بھیجوں گا، ایک پیغمبر کو بھیجوں گا. وہ پیغمبر جب آئے گا تمہاری ذمہ داری ہے تم آج سے اس پیغمبر کی نبوت اعلان کرنا شروع کر دو. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک میرے نبی کی پیغمبر کی، میرے نبی کی رسالت کے تذکرے ہوئے. حضور علیہ السلام کی ذات و صفات کے تذکرے ہوئے. حضرت کعب احبار ایک بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا. تورات کے عالم تھے. فرماتے میں نے اپنی تورات کتاب میں پڑھا، رب نے یہود کو بتایا آسمان سے سب سے پہلے اترنے والی کتاب تورات ہے. رب نے پہلی کتاب کے اندر اعلان کیا. حضرت کعب کہتے ہیں میں نے تورات کے اندر پڑھا، رب نے لکھ کے بھیجا ہے. قرآن زمین پہ اترا، لکھا ہوا نہیں اترا. ایک اور نقطے کی بات کر رہا ہوں. قرآن زمین پہ اترا، لکھا ہوا نہیں اترا. قرآن اترا میرے نبی کے قلب اطہر پہ اترا ہے. قرآن کے الفاظ اترے، قرآن کے کلمات اترے، لیکن تورات، زبور، انجیل کی تختیاں لکھی ہوئی اتری ہیں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں رب نے بات تورات میں لکھی. حضرت کعب بتا رہے ہیں میں نے اس میں پڑھا، رب نے لکھا ہے میں جو آخری پیغمبر بھیجوں گا جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اللہ نے فرمایا تورات کے اندر وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے اور ان کی حکومت شام کے اندر ہوگی. کہاں ہوگی؟ شام کے اندر ہوگی. اس لیے حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے اس وقت میرے اور آپ کے پیغمبر کی ماں حضرت آمنہ نے دیکھا تھا کہ ایک نور پھیلا ہے،
اتنا نور کہ پورا کمرہ روشن ہے، پھر نور اتنا آگے پھیلا ہے۔ فرمایا میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات بھی دیکھے ہیں۔ شام کے محلات کا دکھانا رب کی طرف سے اعلان تھا، میں ایک ایسا پیغمبر بھیج رہا ہوں جس کی حکومت صرف مکہ میں نہیں ہوگی، جس کی حکومت صرف مدینہ کے اندر نہیں ہوگی، بلکہ اس کی حکومت شام تک پھیل جائے گی۔ اور بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، رب نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ میرے نبی کو چکر لگواؤ، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا والوں کو بتا دو آج کے بعد شریعت ہوگی تو محمد رسول اللہ کی شریعت ہوگی۔ یہ میرے نبی کی برکات ہے، میرے آپ کے لیے خوشی کی بات ہے، اس خوشی پر کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر حضور نہ آتے، یہ برکات نہ ملتی۔ حضور علیہ السلام ابھی حضرت آمنہ کے بطن کے اندر ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب یہ مقدس بچہ، جب یہ میرا محبوب بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا، کبھی میرے اوپر دھوپ نہیں آئی، جب بھی دھوپ آتی بادل سایہ کرتے تھے۔ فرماتی ہیں میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھی، میں کیا دیکھتی، اوروں کی بکریاں جنگلوں میں چر رہی ہیں، میری بکریاں میرے سامنے بیٹھ کے میرا چہرہ تک رہی ہیں۔ تو پیٹ کے اندر کون آ چکے ہیں؟ بابرکت مقدس نبی آ چکے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں لوگ جاتے کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے، رسی اور ڈول اندر ڈالتے، پانی کو باہر نکالتے، مشقت ہوتی، تو میں کہ جب سے بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں کنویں پہ جاتی، پانی خود اوپر بلندی کی طرف آ جاتا تھا۔ یہ میرے نبی کی برکات ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے غلاظت کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، میرے نبی پیدا ہوتے ہیں، میرے نبی کی برکات ہے۔ حضور علیہ السلام ماں کے بطن سے باہر آتے ہیں، آپ کے جسم پہ کوئی غلاظت نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے ناک کاٹنی پڑتی ہے، میرے نبی پیدا ہوئے آپ کی ناک کٹی ہوئی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے ختنہ کرنا پڑتا ہے، میرے نبی کا ختنہ ہے، آپ علیہ السلام مختون پیدا ہوئے ہیں۔ یہ میرے نبی کی برکات ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ جب میرے پیغمبر کو اٹھا کے دودھ پلانے کے لیے لے کر جاتی ہیں، یہ ساری مشہور باتیں میں آپ کو مقصد کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کی برکات کیا ہے۔ حضرت حلیمہ لے کر جاتی ہیں، سنتے رہتے ہیں اللہ نے اونی کو طاقت دی، اونی کے تھنوں کے اندر دودھ آیا، یہ میرے نبی کی برکات ہیں۔ آپ 2 سال کے پورے ہو گئے، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرا دل نہیں چاہتا تھا میں اس بچے کو والدین کے حوالے کر کے آؤں، اس کی اتنی برکات تھی، دل میں اتنی محبت آ گئی، میں چاہتی تھی یہ بچہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہ جائے۔ بہرحال 2 سال کی مدت طے تھی، 2 سال کے بعد میں واپس اس بچے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے جا رہی ہوں، لیکن دل کی محبت کی، خیال آیا آمنہ سے کہوں گی آمنہ کچھ دن کے لیے اور بچہ میرے حوالے کر دے۔ اتفاق جب مکہ میں پہنچی وہاں پر ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، تو اس وقت میں نے حضرت آمنہ سے کہا آمنہ وبا تو اتفاقاً پھیلی ہوئی ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے میں اس بچے کو اپنے پاس چند دن اور بھی رکھ لوں۔ حضرت آمنہ نے دیکھا وبا پھیلی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں لے جاؤ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں لے آئی، لیکن ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آئے۔ اپنے رضائی بھائی حضرت عبداللہ کے ساتھ میرے پیغمبر بکریاں چرا رہے ہیں، آپ چھوٹے سے بچے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے اچانک دیکھا 2 شخص آئے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو زمین پہ لٹایا اور حضور کا سینہ اطہر کو چاک کیا۔ حضرت عبداللہ اس کیفیت کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے پریشانی کے عالم میں اپنی ماں حضرت حلیمہ کے پاس گئے، جا کر بتایا اماں ہمارے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ حضرت حلیمہ پریشان ہو گئی، ان کے شوہر پریشان ہو جاتے ہیں، دونوں دوڑتے ہوئے آئے، حضور علیہ السلام کو دیکھا، میرے پیغمبر کو دیکھا، آپ سیدھے کھڑے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، تیار کیا۔ حضور اس وقت ایک پریشانی کے عالم میں تھے، اچانک ایک واقعہ پیش آیا۔ پھر حضرت حلیمہ نے پوچھا بیٹا محمد کیا ہوا آپ کے ساتھ، کیا ماجرا پیش آیا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا اماں میرے پاس 2 شخص آئے، حقیقتاً وہ 2 شخص کون تھے؟ ایک حضرت جبرائیل تھے، ایک حضرت میکائیل تھے، جو انسانی شکل کے اندر آئے تھے۔ میرے پاس 2 شخص آئے، انہیں مجھے زمین پر لٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا
اور اس سے قلب کو نکالا، دل کو نکالا، مقدس دل کو باہر نکالا، اور ایک سونے کی جنت سے پلیٹ لائے تھے جس کے اندر برف تھی، جو برف سے بھری ہوئی تھی۔ لہٰذا اس قلب مقدس کو اس پلیٹ کے اندر رکھتے ہیں اور اس پر قلب کو بھی چاک کرتے ہیں، اس قلب کو بھی چاک کرتے ہیں، اور اندر 2 سیاہ نقطے اس کو باہر نکالتے ہیں، اور زمزم کے پانی کے ساتھ حضور کے مقدس دل کو دھویا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ دل اپنی جگہ رکھ دیا گیا، پھر وہ سینے کو سی دیا گیا، وہ فرشتے چلے گئے۔ یہ زندگی میں پہلی دفعہ حضور کا شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ پریشان ہو گئی، غمزدہ ہو گئی، خدا نہ خواستہ کہیں ایسا واقعہ پھر نہ پیش آ جائے۔ مکہ والوں کی میرے پاس ایک بہت بڑی امانت ہے، خدا نہ خواستہ یہ امانت کہیں اس سے ضائع نہ ہو جائے۔ لہٰذا حضرت حلیمہ لے کر میرے نبی کو مکہ کے اندر پہنچا کر آتی ہیں تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے شان ایسی دی ہے، اللہ نے مقام ایسا دیا ہے کہ آسمان والے آسمانوں پہ میرے نبی کی تعریفیں کر رہے ہیں، زمین والے زمین پہ میرے نبی کی تعریفیں کر رہے ہیں۔